بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم سکل کے بارے میں جس کا نام ہے کمیونیکیشن سکل۔ یہ ایک بہت ہی اہم سکل ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ بزنس کر رہے، آپ کو کہیں نہ کہیں اس سکل کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنی لائف میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنا کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ کمیونیکیشن سکل پیدائشی نہیں ہے، اس پہ آپ کو محنت کر کے کام کر کے آپ اپنے کمیونیکیشن سکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن سکل وہ واحد سکل ہے جس سے آپ آسانی کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ دوسروں سے اپنے آپ کو مختلف بنا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ دنیا کے تمام فیلڈز میں، چاہے وہ بزنس ہے یا جاب ہے، وہاں پہ آسانی کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ آپ ضرور ذہن میں یاد رکھیں کہ کمیونیکیشن سکل کا تعلق ایک اچھی انگریزی بولنے سے نہیں ہے۔ انگریزی جسٹ ایک لینگویج ہے، جبکہ کمیونیکیشن ایک آرٹ ہے، اس کو ایک کلا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن وہ آرٹ ہے جس سے آپ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو آپ متاثر کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو آپ اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن ایک بہترین سکل اور آرٹ ہے۔ اگر آپ اس کو امپروو کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن سکل، اس آرٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو محنت درکار ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن سکل کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ اپنی باقی لائف میں پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی نالج اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں، اسی طرح آپ محنت کر کے اپنی کمیونیکیشن سکل کو بھی امپروو کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم کمیونیکیشن سکل کو امپروو کرنے کے لیے ایک آسان فارمولے کا ذکر کریں گے جس سے آپ آسانی کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن سکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور وہ فارمولہ ہے 5C فارمولہ۔ تو آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ 5C فارمولہ۔ 5C فارمولہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹینٹ، کلیئرٹی، کنیکٹیوٹی، کریٹیوٹی اور کانفیڈنس۔ تو لیٹس نمبر 1، کنٹینٹ۔ جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کا کنٹینٹ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنے کنٹینٹ کو آپ نے اس کو میمورائز کیا ہو، بلکہ کنٹینٹ ایک ایسا ہو جس کا تعلق جس پہ آپ کا گرفت ہو، آپ کی اپنی پرسنل ایکسپیرینسز سے اس کنٹینٹ کا تعلق ہو۔ یعنی اگر آپ کو کوئی سٹیج پہ اچانک اسکول میں یا کالج میں کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے اور آپ وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں یا وہاں پہ آپ کو کمیونیکیشن کا موقع مل جاتا ہے، تو اکثر لوگ بلینک ہو جاتے کیونکہ انہوں نے اپنے کنٹینٹ پہ کام نہیں کیا ہوتا، بلکہ ایک دن پہلے ان کو جسٹ میمورائز کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، یا چاہے آپ ایک انٹرویو میں بیٹھے ہیں، انٹرویو میں آپ کے کنٹینٹ پہ اگر آپ کا گرفت ہے، اس کو آپ نے میمورائز نہیں کیا ہے، تو آپ اچھی طرح سے اس کنٹینٹ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو 5C فارمولہ ہے، آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ کس نیچر کا ہے، آپ نے کس کنٹینٹ پہ بات کرنی ہے، آپ کا مائنڈ جو ہے اس کنٹینٹ کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے کلیئرٹی۔ کہ جو کنٹینٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ کنٹینٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ جو آپ لینگویج یوز کر رہے، جو آپ جس لینگویج میں آپ کمیونیکیٹ کر رہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش کے مشکل ورڈز کا استعمال کریں، بلکہ وہ
کنٹینٹ آسان بھاشا میں ڈیلیور کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس لینگویج کی آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کی سمجھ آئے. تو آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے, لوگوں کو آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آنی چاہیے. اور تیسرا ہے تھرڈ ہے کریٹیوٹی. کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں ایک کریٹیو نیچر کا ہو. وہ کریٹیوٹی آپ نے لانی ہے, اس میں لوگوں کی انٹرسٹ ڈیولپ کرنی ہے. تو اس کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ جو کنٹینٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, جو آپ کمیونیکیشن کر رہے, اس میں ایک کریٹیوٹی ہونی چاہیے, اس میں کچھ نیا ہو, لوگوں کی انٹرسٹ کا ہو, تب آپ اچھی کمیونیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور فورتھ ہے کنیکٹیوٹی. آپ جب لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی جو باڈی لینگویج ہے, جو آپ کی آئی کنٹیکٹ ہے, اس میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, آپ کلیئر ہے اپنے کنٹینٹ کے بارے میں, اور لوگوں جو آپ کے ورڈز ہے, جو آپ اپنے الفاظ ادا کرے, وہ لوگوں کے دلوں کو چھو رہے ہیں, تو آپ اپنی باڈی لینگویج سے, اپنے جو آپ کے ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے, جو آپ کی آئی کنٹیکٹ ہے, اس سے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, تو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹ لے لیتے ہیں. اور آخر میں جو ففتھ آپ کا جو 5C فارمولے کا ففتھ پوائنٹ ہے وہ ہے کانفیڈنس. یہ سب سے اہم ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے تو آپ کی جو باڈی لینگویج ہے, جو آپ کی آئی کنٹیکٹ ہے, جو آپ کی جو ہاتھوں کی موومنٹ ہے, اس میں کانفیڈنس ہو. اگر اس میں کانفیڈنس ہے, آپ جھکے ہوئی نہیں ہیں, آپ ڈر نہیں رہے, تو لوگوں کے ساتھ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. اگر آپ انٹرویو میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ آپ کی جو اپنی باڈی لینگویج ہے, آپ کی جو ہاتھوں کی موومنٹ ہے, آپ کی جو آئی کنٹیکٹ ہے, اگر اس سے کانفیڈنس شو ہو رہا ہے, تو اگلے جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ آپ کو سنیں گے, اور وہ جب آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے تو لوگوں کو وہاں پہ مزہ آ رہا ہوگا. تو اس لیے یہ 5 رول ہے, 5C فارمولا بہت زیادہ افیکٹو ہے ایک اچھی کمیونیکیشن کے لیے. یعنی آپ کا کنٹینٹ اس کے بارے میں آپ کلیئر ہو, اس میں کلیئرٹی ہو, اس میں ایک کریٹیوٹی ہو, اس میں کنیکٹیوٹی ہو, اور آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو, آپ کانفیڈنٹ ہو. اگر آپ ان 5C فارمولا پہ عمل کرتے ہیں تو آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو امپروو کر کے آپ ایک بہترین کمیونیکیٹر بن سکتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ اچھی وے میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ اپنی جو کمیونیکیشن سکل ہے اس کو زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے, آپ کو بار بار اپنی کمیونیکیشن سکل کو امپروو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو اپنی امیجنیشن میں اور زیادہ پریکٹس ان کی کرتے ہیں تو یہ آپ اپنی آسانی کے ساتھ پریکٹس سے, بار بار پریکٹس سے آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ایک نہایت آسان فارمولا ہے جس پہ عمل کر کے آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو بڑھا کر اپنی کامیابی کا جو سفر ہے اس میں آپ جلدی کامیابی اچیو کر سکتے ہو. کیونکہ کامیابی کے لیے کمیونیکیشن سکل کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا کمیونیکیشن سکل آپ کے بیک گراؤنڈ, آپ کے ارد گرد کے انوائرمنٹ اور آپ کی جو لیونگ کنڈیشن ہے ان تمام چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی آپ اپنی محنت سے, اپنے اسٹرگل سے, بار بار پریکٹس سے اپنی اس بہترین سکل اور آرٹ کو
डेवलप करके आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सो